بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عند اللہ اثنا عشر شہرا۔ معزز سامعین کرام، یہ محرم الحرام کا عربی کا پہلا مہینہ ہے۔ عربی کے اندر جو مہینے کا نام ہے اس میں محرم الحرام پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں۔ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو جمعہ کے دن، عاشوراء کے دن، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے مقابلے میں کامیابی کے ساتھ سمندر سے باہر نجات عطا فرمایا اور سمندر میں فرعون غرق ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے اپنے ماننے والوں کو نجات دیا، اور جو سرکش نافرمان اس کو اللہ پاک نے ڈبا دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ الیوم ننجیک ببدنک کا کہ تو اس کے بدن کو ہم جو ہے نشان عبرت بنائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، اس کے باوجود فرعون کی لاش ابھی تک موجود ہے۔ تو یہ واقعہ 10 محرم الحرام عاشوراء کے دن ہوا تھا، اور یہود لوگ اس خوشی میں کہ فرعون کو ظالم بادشاہ سے اللہ پاک نے فرعون کے ظالم بادشاہ سے اس قوم کو اللہ نے نجات دیا تھا، تو وہ لوگ ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا کہ نحن اقرب موسیٰ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تو زیادہ حقدار رکھتے ہیں وہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور فرمایا کہ اگر ہم اگلے سال رہے تو پھر جو ہے ہم اس کو یہود کا مخالفت یعنی 2 روزہ رکھیں گے۔ بہرحال وہ دن گزر چکا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ چاند کے حساب سے مہینہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ التباس ہوا سالوں کا کہ حکم اس سال کا ہے یا اس سے پہلے سال کا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس مشورے کا منعقد کیا، اور اس میں یہ سوال رکھا گیا کہ ہم لوگ یہ سالوں کا، مہینوں کا، دنوں کا حساب کہاں سے شروع کریں گے اور کیسا کرنا ہوگا۔ تو کسی نے اس میں مشورہ دیا کہ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جس روز تشریف لائے وہ مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے، وہ دن سب سے بہتر دن ہے، اس لیے وہاں سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ مکہ فتح ہوا اور اسلام کا غلبہ ہوا، اس طرح سے اسلام کے غلبہ کے دن کو بطور یادگار کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا تو اسی کے عام الفیل جیسے 50 روز پہلے وہ جو ابراہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے غلط ارادے سے آیا تھا، اللہ نے اس کو ہاتھی والے لشکر، ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور ابابیل پرندے نے اس کو مارا اور نیست نابود کیا، نشان عبرت بنایا۔ تو وہ عام الفیل کے نام سے مشہور تھا، اور اسی سے انداز لگاتے تھے کہ عام الفیل سے اتنا دن ہوا، اتنا دن ہوا۔ بہرحال پہلے جو ہے مکہ کے اندر یہی سلسلہ تھا کہ کسی بڑے واقعہ سے پہلے یا بعد اس سے تاریخ یاد کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو نظام شمسی رائج ہے، جنوری فروری جو کہتے ہیں، یہ انگریزی کے مہینے ہیں، اور اس کو جو ہے سمجھے سورج کے حساب سے کہا جاتا ہے، پر سورج جس وقت نکلتا ہے جس وقت ڈوبتا ہے اس کا حساب نہیں ہے، بلکہ 12 بجے رات میں اس کو تبدیل کرتے ہیں تاریخ کو، اور اے ایم اور پی ایم یعنی پہلا حصہ اور دوسرا حصہ کر دیتے ہیں۔
تو پہلا حصہ 12 بجے رات سے شروع ہو کر 12 بجے دن تک یہ پہلا حصہ ہوا، اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ 12 بجے رات تک۔ تو اس طرح تاریخ کو آدھی رات اور آدھا دن میں وہ آدھی رات میں 24 گھنٹے کا حساب کرتے ہیں۔ تو یہ اس کو بہرحال نظام شمسی سے متعلق سمجھتے ہیں، لیکن چاند کے حساب سے جو رکھا گیا مشورے میں وہ بات ہوئی، کوئی فتح مکہ کر رہے تھے، کوئی کچھ اور بتا رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مشورہ دیا کہ میرے خیال سے اس کو ہجری سے منسوب کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وطن دین کے لیے چھوڑ کر کے جانا اور بے سر و سامانی کا لوگوں کا عالم تھا۔ یہ یاد دلائے گا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے دین کو بچانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو پورے عالم میں رائج کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کو چلانے کے لیے محنت کر رہے تھے۔ تو اس کی شروعات ہجرت سے ہجرت کیے لوگ، تو اس ہجرت کو یاد کریں گے کہ ایک ایسا بھی وقت تھا جو دین کے لیے سارے لوگ ہجرت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت ضروری نہیں ہے، پہلے ہجرت کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمایا اللہ کے حکم سے مدینہ تشریف لے گئے، تو اس کے بعد جو بھی ایمان لاتے تھے وہ مدینہ ہی جاتے تھے، کیونکہ اس کو ہجرت کرنا ضروری تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو مجھے یہ بات بتانی تھی کہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں نہیں گئے تھے، ہجرت کر کے آپ تو سفر میں تشریف لے گئے تھے اور ربیع الاول میں پہنچے تھے، لیکن ہجری سن کے اعتبار سے جب مانا گیا اس سال کو تو وہ محرم سے مہینہ شروع ہوا، اور ہجرت تو اس کے بعد ہوئی ہے، لیکن بہرحال اس کو ہجری کا پہلا مہینہ کہا گیا۔ تو یہ اللہ کے نزدیک میں 12 مہینے ہیں، اور یہ حساب کو سمجھنے بوجھنے کے لیے اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، اس نعمتوں کو انسان شمار کرے تو گن نہیں سکتا ہے۔ زمین ہے، اس کے غذا ہے، اس کے نیچے خزانے ہیں، ضروریات کا سامان ہے، سمندر ہے، سمندر میں بھی کھانے پینے اور زیورات کا زینت کا سامان بھی رکھا ہے، خوشبو تک رکھا ہے۔ اسی طریقے سے فضاؤں میں، ہواؤں میں، ہر جگہ اب کہیں بادل ہے، بارش ہے، اور زمین میں غذاؤں کا ہے، چرند پرند جمادات نباتات۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال کیا اس دنیا کو، اور انبیاء کا سلسلہ رکھا۔ انبیاء کا سلسلہ نہ بھی ہوتا تو بھی عقل سے کم از کم اس کائنات میں غور کر کے یہ سمجھنا کہ ایک ہی شخصی نے ایسا کیا ہے یہ ضروری ہوتا، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے انبیاء کرام کو بھیجا، ساتھ میں جیسی ضرورت تھی کبھی صحیفہ، کبھی کتاب، توریت، انجیل، زبور، اور لاسٹ میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک نازل ہوا، اور اس میں یہ لکھا کافۃ للناس کہ جتنے لوگ ہیں سب کے لیے بھیجے گئے۔ تو چاہے وہ پہلے لوگ گزر چکے ہوں، اگر وہ موجود ہوتے تو اس کو اسلام لانا پڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھے موجود تو اس وقت جو نبی تھے ان کو مان لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ غرض کے پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ قرآن پاک آپ کے بعد قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کلام پاک کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ تو یہ دنیا چونکہ آخرت، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، تو قیامت جب قائم کیا جائے گا تو اس ٹائم میں جو ہے پچھم سے سورج نکلے گا اور پورب آئے گا، اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی دنیا۔ تو اس طریقے سے پھر سورج دوبارہ نہیں طلوع ہوگا۔ والیوم الآخر، آخری دن پر ہم ایمان لاتے ہیں جس کو قیامت کہتے ہیں۔ تو اگر اس دن کے بعد پھر دن ہو جائے تو یوم الآخر نہیں کہلائے گا، تب تو وہ جو کچھ پہلے آ جائے گا، اس لیے آخری دن اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہو۔ تو پچھم سے جب سورج نکلے گا تو اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا۔ اس سورج کو اور چاند کو 2 ٹکڑا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم کو آگ لگائے گئے پتھر سے تو وہ پہلے سرخ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے
سفید ہو گیا، پھر اس کے بعد سیاہ ہے جو کوئی نظر نہیں آتا۔ جہنم کے ساتوں طبقے میں اسی طرح کا عالم ہے۔ اور مرنے کے بعد جو ہے آخرت کے اندر دو ہی جگہ ہے، ایک جگہ جنت ہے جو 8 دروازے ہیں بڑے، اور اس کے بعد جو ہے سمجھے طبقات ہیں، اس کے درجات ہیں، اس کے وہ آرام کی جگہ ہے جو اس دنیا میں سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ اور جہنم تکلیف کی جگہ ہے جس کو آدمی اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا ہے، اس طرح کی وہاں تکلیفیں ہیں۔ تو دو ہی جگہ ہے جو انبیاء کی باتوں کو اور کتابوں کو اور جو کچھ نازل کیا اللہ پاک نے احکامات، ان پر چل کر کے صحیح راستے پر چلا، صراط مستقیم پر، تو وہ برزخ جو موت کے بعد ہی دنیا میں جاتے ہیں جس کو برزخ کہتے ہیں، جو آخرت تو سب کا قیامت کے بعد شروع ہوگا، لیکن جو آدمی انتقال ہو گیا تو اس کے لیے برزخ کے اندر یہ قبر کا کشادہ ہونا منتہائی نظر تک، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جنت کے کھڑکیوں کا کھولنا اور آرام دینا، یہ سلسلہ ہوگا۔ اور اگر غلط اعمال ہے تو اس کو جہنم کی دھواں اور پریشانیاں ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گا۔ تو بہرحال برزخ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ سزا ہے، آرام ہے۔ ہوتے تو نوم کا نام تلور سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اس کو کہا جائے گا، اور پھر اس کے جو اچھے اعمال لے کر کے جائیں گے۔ قیامت کے حساب کتاب کے بعد جو ہے لوگ اپنی اپنی جگہوں میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن جنت میں 1000 دن کال فسنتی مما تعودون، دنیا میں جو تم نے گنتی کیا دن رات کا اور اس کے بعد مہینہ اور سال کا، تو اس طرح سے 1000 سال دنیا کا اگر گزر جائے تو سمجھ لو کہ آخرت کا ایک دن ہوا۔ لیکن وہاں تو سورج نہیں ہوگا، سورج جو ہے سمجھے جنت میں نہیں ہوگا، سورج کا نظام نہیں ہوگا، اور وہاں کے حساب سے کام بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہاں جب زیادہ روشنی ہوگی تو سمجھا جائے گا کہ دن کے عمل کا بدلہ ہے، اور جب تھوڑا کم کر دیا جائے گا، اتنا بھی کم نہیں کہ جب اندھیر ہو جائے، کچھ فرق رکھا جائے گا جس سے سمجھ میں آئے گا کہ رات کے عمل کا بدلہ ہے۔ گویا رات اور دن نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے حساب سے رات دن کا عمل کا لائن کا بدلہ وہاں سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ جو ہے سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا کو بنایا ہے، آخرت کو سمجھنے کے لیے، آخرت کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے۔ یہ دن رات ہونا اور صبح شام ہونا، یہ جہاں جو اور چیزوں کا پتہ دے رہی ہے، اور حساب بھی اسی سے اندازہ دنیا کے